الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامۃ علیہ رداء من نور الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اس لیے یہ دعا کرنا اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ جہاں ہم اور دعائیں کرتے ہیں، اب شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو یہ مہینہ بھی اللہ جل شانہ ہمارے لیے برکت والا بنائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، جو کہ رحمتوں والا، بخشش والا مہینہ ایک مہینے کے بعد شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دو قسم کے موضوع ہیں۔ تھوڑی سی بات عرض کروں گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق، اور آخر میں تھوڑی سی بات کروں گا معراج کے حوالے سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام معاویہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ یہ معاویہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ رات کو بھونکنے والا کتا، اس طرح کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا حرب، جنگجو، لڑاکا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام بدل دو، اور آپ نے ان کا نام رکھا حسن۔
پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا حرب، ہا کے ساتھ، ہا حلوے سے جو ہے، حرب کا معنی جنگجو، لڑاکا۔ آپ نے یہ نام بھی بدل دیا اور آپ نے نام رکھا حسین۔ اور روایات میں آتا ہے سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین، جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کے نام بدلے تھے کیونکہ نام ٹھیک نہیں تھے، اور بھی آپ نے کئی صحابہ کے نام بدلے کیونکہ ان کے نام، وہ جو پہلے سے جو نام رکھے گئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے ان کے نام بدل دیے تھے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ نام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہوتا تو پھر آپ یہ نام بھی بدل دیتے، مگر آپ نے نام بدلا نہیں ہے، اور آپ کاتب وحی میں سے ہے۔ قرآن مجید جب اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے، اے معاویہ آ جاؤ قرآن مجید لکھو، معاویہ کہہ کر آپ پکارتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نام کوئی برا نہیں ہے، یہ اگر یہ غلط نام ہوتا، غلط اس کا معنی ہوتا تو اللہ کے نبی بدل دیتے، مگر آپ نے بدلا نہیں، اور کاتب وحی میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور آپ نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب ووقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب بھی عطا فرما، علم حساب بھی عطا فرما، اور ان کو عذاب سے بھی بچانا، واقعی العذاب، ان کو عذاب سے بھی بچانا۔ اور آپ نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت علیہ رداء من نور الایمان، کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ جب معاویہ کو اٹھائیں گے تو معاویہ کے اوپر ایک چادر ہوگی من نور الایمان، ایمان کے نور کی۔ اور آپ نے صحابہ سے فرما رکھا تھا کہ معاویہ سے مشورہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ امین، وہ مضبوط آدمی ہے، قوی آدمی ہے اور امانت دار ہے۔ اور یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی گورنر، عمر فاروق کے زمانے میں بھی گورنر تھے، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ زیادہ دیر کسی کو کسی عہدے پر نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں، ان کے دور خلافت میں ہمیشہ گورنر رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اور بعد میں بھی، اور پھر آپ بعد میں آپ نے حکومت فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سفر سے تھکے ہوئے ام حبیبہ جو آپ کی بہن تھی، جن کا نام رملہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، امہات المؤمنین، ماؤں کی، مومنین کی ماں، ہماری ماں۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں کہا گیا ہے، وہ ہماری ماں لگتی ہیں۔ ام حبیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس خاندان کا مقام تھا بنو امیہ، اور ہم اس سے بھی اندازہ لگائیں بنو امیہ خاندان کا کہ اللہ کے نبی اپنی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے، عثمان غنی جو کہ بنو امیہ میں سے ہیں، یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو فلاں کے گھر میں داخل ہوگا وہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا من داخل دار ابی سفیان فہو آمن،
کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ اس خاندان کے، اور پھر اصل جو چیز ہے خاندان سے ہٹ کے وہ ہے نسبت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری صحابہ کی پوری کائنات کی جو نسبت ہے، اصل وہ چیز ہے۔ ام حبیبہ کے والد ابو سفیان ایک دفعہ گھر میں آئے ام حبیبہ کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بیٹی کو ملنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر بچھا ہوا تھا چارپائی کے اوپر۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ بیٹی نے باپ کو روک دیا کہ بابا جی ایک منٹ رکنا۔ روک گئے وہ، آپ نے وہ بستر اٹھایا، لپیٹ دیا، رکھ دیا، کہا کہ اب بیٹھو۔ باپ نے کہا بیٹی، باپ جب بیٹی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بستر بچھاتی ہے، آپ نے بچھانے کی بجائے اٹھا دیا، لپیٹ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بیٹی اپنے باپ کو، چونکہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، بعد میں اسلام لائے، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل ملا۔ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابا پہلے اسلام میں داخل ہوئیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے حبیب کے بستر پر بٹھاؤں گے۔ تو یہ نسبت مصطفیٰ یہ بہت بڑی چیز تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپس تھکے ہوئے تھے، اپنی بہن کے گھر آئے ام حبیبہ کے پاس۔ تو جیسے بہنیں بھائیوں کو سر دباتی ہیں جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کندھے دباتی ہیں، تو بہن کندھے دبا رہی تھی اور سر میں تیل لگا رہی تھی۔ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، دیکھا کہ بہن اپنے بھائی کو تیل لگا رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، ہر بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، میں بھی اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، جیسے تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، میں محمد مصطفیٰ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جیسے تم معاویہ سے محبت کرتے ہو، میں اور میرے فرشتے بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، من احبہ فقد نجا، کہ جو امیر معاویہ سے محبت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اور ومن ابغضہ، جو ان سے بغض رکھے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو فرمایا فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جب بیچ میں یار لوگوں نے وہ جنگ کا ماحول بنا دیا تھا، لیکن یہ دونوں جماعتیں مسلمان تھیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ حسن جو ہے یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور امیر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پھر صلح کی تھی، اپنے بھائی کو لے کر گئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ تو پھر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آج بات کرے وہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، قرآن کہہ رہا ہے وہ دونوں مسلمان ہیں۔ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شہید ہو چکے ہیں ادھر یا ادھر، ان کا کیا حکم ہے؟ کتابوں میں الفاظ موجود ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم
فی الجنہ، دونوں گروہوں کے شہداء جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اشارہ سمجھ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اِنَّ رَبَّنَا واحد، ہمارا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، وَدِينَنَا واحد، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا اسلام بھی ایک ہے، وَكَلِمَتُنَا وَاحِدَةٌ، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے۔ اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ لا نستزید منہ، کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں ہیں اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے اعتبار سے، نہ ہم ان سے زیادہ ہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ان کے فضائل ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شیخ الاولیاء، امام الاولیاء گزرے ہیں، بہت اللہ کے بڑے ولی تھے یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا گیا، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ اس راستے سے امیر معاویہ نے گزرنا ہے، اس راستے پر میں چلا جاؤں اور گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس گھوڑے کے پاؤں کی وجہ سے جو مٹی اڑے گی اور وہ میرے اوپر پڑ گئی تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اس مٹی کا میرے اوپر پڑ جانا، امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کا میرے اوپر پڑ جانا میری نجات کے لیے ہی کافی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے ان کے حوالے سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات عرض کر دی۔ اب تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ معراج کے حوالے سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میرے محبوب کو لاؤ، کیونکہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے، آپ کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیفیں دی گئی، گویا کہ آپ تھک چکے تھے۔ تو اب اللہ جل شانہ آپ کی تھکاوٹ کو، تکالیف کو دور کرنا چاہتے تھے، اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے، وہاں سے لے جایا گیا حتیم کے اندر، بیت اللہ کے ساتھ ایک وہ دائرہ سا ہے، چھوٹی سی وہ باؤنڈری ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے جو آدمی اس میں داخل ہو گیا وہ ایسے جیسا کہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر آپ کو لٹایا گیا، سینہ مبارک چاک کیا گیا اور پھر اس کے بعد زمزم، آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد سرجری جو ہوتی ہے وہ سیا گیا اور پھر اس کے بعد براق لائی گئی، آپ براق پر سوار ہوئے، بیت اللہ سے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور فرشتے بھی ساتھ ہیں، 70,000 اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ یہ آپ کا استقبال اور آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور ہم غور کریں ان الفاظ پر، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری یہ لفظ اس کے شروع میں الف ہے اور بعبدہ میں یہ بعبدہ اس لفظ کے شروع میں با ہے۔ اصل قاعدہ کلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اسری عبدہ ہوتا یا سرا بعبدہ ہوتا،
لیکن یہ الفاظ استعمال کیے گئے، ایک بار یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے، کما یلیکو بشانہ، اللہ تعالیٰ تمام مکانات سے پاک ہیں، آنے جانے سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ اپنی شان ہے۔ اسرا بعبدی کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ کی ذات آپ کو لینے آئی۔ جب ہم کسی کے پاس جائیں مہمان کے طور پر، میزبان چل کر اگر ہمارے پاس آئے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں اسرا بعبدہ، خود اللہ کی ذات چل کر آپ کو لینے آئی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک۔ یہ آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا آپ کا مقام ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ جامد نہیں، رکنے والا نہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، باقی کسی نبی کو اللہ نے معراج اپنے پاس بلا کر نہیں کروایا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت پہلے اور آخری نبی ہیں کہ جن کو اپنے پاس بلا کر معراج کروایا، اپنی زیارت کروائی، اپنا دیدار کروایا۔ تو مسجد اقصی پہنچے، وہاں پہلے ایک قول کے مطابق جاتے ہوئے، ایک قول کے مطابق واپسی پر، دونوں روایتیں بھی ہیں۔ پہلے انبیاء اور رسول موجود ہیں، اذان دی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مارا، پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا۔ یہاں سے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مقتدیوں کا کام ہوتا ہے وہ پہلے آیا کریں، امام بعد میں آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بالکل اس کا برعکس ہے، بلکہ امام بیچارہ کبھی 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے، انسان ہے، کوئی کبھی انسانی تقاضا ہو جاتا ہے، اس لیے رحم و کرم کرنا چاہیے، نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، انتظار کرنا امام کا، اگر کوئی تاخیر ہو جائے امام کا حق ہے، ہاں، اور نہ کسی کا انتظار امام کے لیے۔ وہ انسان ہے، کوئی شرعی عذر بن سکتا ہے، نیند نہیں جلدی، وہ کبھی ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ جلدی کھلی ہو، تو امام کو بعد میں آنا چاہیے، مقتدی کو پہلے آنا چاہیے، محسوس بھی نہ کرنا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ سب سے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحباً بالابن الصالح، مبارک ہو، ویلکم میرے بیٹے، میرے بھائی، نیک میرا بیٹا، نیک میرا بھائی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد اگلے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد، ان سے ملاقات ہوئی، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے آپ کو بتایا گیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے استقبال فرمایا اور فرمایا مرحباً بالولد الصالح، میرا نیک بیٹا، کیونکہ آپ کے وہ دادا لگتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب آگے میں ایک بالشت بھی اوپر نہیں جا سکتا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤں گا، مجھے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر کہہ دیتے ہیں، خطیب بھی کہہ دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بے وفائی کی تھی، یہ الفاظ کہنے ٹھیک نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جہاں تک ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک انہوں نے جانا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، آگے ان کو حکم نہیں تھا تو آگے نہیں گئے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے یہ الفاظ بولنا کہ وہ انہوں نے بے وفائی کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے آپ کو لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ ہی اپنے پاس اوپر لے گئے، 70,000 پردے طے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد
چونکہ یہ اوپر کا مقام ہے، وہ اسباب کا مقام تو ہے نہیں، دنیا اسباب کی جگہ، اس لیے دنیا میں براق لائی گئی تھی۔ جب اسباب ختم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کو اپنے پاس لے جاتے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ جب آپ اللہ جل شانہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میرا سلام ہو آپ پر، میری رحمتیں آپ پر ہوں، میری برکتیں آپ پر ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وسلام، آگے اللہ کے نبی خود وہ سلام پیش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادات، بدنی باتیں اور جسمانی باتیں، جتنی بھی میری عبادات ہیں وہ ساری کی ساری للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر آخر میں جب وہاں سے واپس ہوئے، جو بھی باتیں ہوئیں اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلا کر اس امت کے لیے جو تحفہ دیا وہ تھی 50 نمازیں، 50 نمازیں، جو آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہمارے لیے لے کر، اپنی امت کے لیے وہ لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا تھا اس امت کے لیے۔ اور آخری بھی وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جب اس دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال کرنا، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا خیال کرنا، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق کا خیال کرنا، وما ملکت، اور جو بندوں کے جو حقوق ہیں، تمہارے ملازموں کے جو حقوق ہیں، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال کرنا، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پامال نہ کرنا، ان کے حقوق کھا نہ جانا، جو تمہارے ماتحت ملازم طبقہ جو تمہارے ماتحت جو کام کر رہا ہے اس کا پورا پورا ان کو حق دینا، یہ اللہ کے نبی کے آخری یہ الفاظ ہیں۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور لوگوں کے حقوق کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ اس لیے ہمیں یہ مغالطے بھی نہیں رہنا چاہیے کہ جب ہم نے توبہ کر لی تو بندوں کے جو حقوق ہیں یا اللہ کے جو حقوق، مثال کے طور پر نمازیں نہیں پڑھی یا روزے نہیں رکھے، وہ اب بالکل ختم ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ پیسے دینے ضروری ہیں توبہ کرنے کے بعد بھی، یہ اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمازیں رہتی ہیں، نمازوں کی قضا ضروری ہے، روزے رہتے ہیں تو روزوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ توبہ کرنے سے یہ ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، حقوق اللہ کی بھی حقوق العباد کی بھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خاص طور پر یہ آخر عمر میں یہ فرمایا، جب آپ 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف